حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات ختم نہ ہو سکے، حکومت قومی اسمبلی میں دوسری بار بھی کورم پورا کرنے میں ناکام، پی پی ارکان لابی میں بیٹھے رہے، ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس کل تک ملتوی کر دیا۔ پاکستان کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز، فیلڈ مارشل عاصم منیر تہران میں موجود، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ ہیں۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات، ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ خطے اور عالمی امن و استحکام کی پاکستانی کوششوں کا حصہ ہے۔ دورے کا مقصد مشرق وسطی تنازع کے پرامن اور جامع حل کی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ فیلڈ مارشل تنازع کے پرامن، پائیدار اور جامع حل پر زور دیں گے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ پائیدار استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل، دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی معاملات پر بات ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزیر خارجہ اسماعیل بقائی کی بریفنگ، کہا پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ تہران اور اسلام آباد کے تعلقات بلند ترین سطح پر ہیں۔ ایران امریکی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں کی مدد لے گا۔ اسماعیل بقائی نے بتایا ایران کو مکہ معاہدے کی باضابطہ دعوت نہیں ملی، تہران ہر قسم کی جارحیت کے مقابلے کے لیے تیار ہے، امریکہ کو جنگ ختم کرنے کی شرائط طے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف اکنامک ڈی ڈے کا اعلان، اقتصادی جنگ کا آج سے آغاز۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں تہران کی فوج صلاحیت اور جوہری پروگرام ختم کر دیا، اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، ایران کو سہارا دینے والے ہر معاشی راستے کو بند کر دیں گے، معاون ممالک بھی زد میں آئیں گے۔ نائب صدر JD وینس کہتے ہیں تہران سے نمٹنے کے لیے متعدد آپشن موجود ہیں، تجارتی نقصان کی قیمت وصول کریں گے۔ ایران کا امریکہ کی اقتصادی جنگ سے نمٹنے کے لیے منصوبہ تیار، پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا بیان، کہا صدر ٹرمپ کا معاشی حملے کا اعلان فوجی محاذ پر ناکامی کا اعتراف ہے۔ چیف ایرانی قومی سلامتی کونسل میجر جنرل محسن رضائی نے کہا معاشی جنگ میں کسی بھی ملک کی حمایت کو جنگ اقدام تصور کیا جائے گا، اقتصادی جنگ جاری رہی تو ایران خلیج سے تیل کی تمام برآمدات روک دے گا۔ نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے سوال کیا، مسٹر بیسنٹ آپ کہتے ہیں ایران کی فوجی صلاحیت ختم کر دی تو آپ کو معاشی جنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بلوچستان میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، پشین میں سرانان کے قریب اینٹوں کے بھٹے پر حملہ، پولیس کے مطابق فائرنگ سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 4 مزدور جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا، حملہ آور فرار، لاشوں اور زخمی کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ میر رضا کیس تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس عمر سیال کو کمیشن کا سربراہ نامزد کر دیا۔ سندھ حکومت نے کمیشن کے TORs بھی طے کر دیے۔ میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کا قیام سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست دائر، تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا مطالبہ، درخواست میں سندھ حکومت کے مختلف اداروں سمیت 19 افراد کو فریق بنایا گیا۔ عدالت کے فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس، آئندہ سماعت تک جواب طلب۔ میر رضا کے والدین کی شکایت تھی کہ پولیس کیس کو خودکشی کی طرف لے جا رہی ہے، ورثاء کو مطمئن کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی گفتگو، کہا جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز کے بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ راولپنڈی میں شادی شدہ خاتون کے کیس میں اہم پیش رفت، گرفتار گھریلو ملازم ذیشان کا ہنا جاوید کو قتل کیے جانے کا انکشاف۔ تفتیش کے دوران قتل سے متعلق 3 مختلف بیانات، ذرائع کے مطابق ایک بیان میں مقتولہ کے شوہر فیصل کو قاتل قرار دیا، دوسرے بیان میں جرم میں قاتل کی معاونت کا اعتراف، تیسرے بیان میں ہنا جاوید کو اکیلے ہی قتل کرنے کا بتایا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں خاتون پر بدترین تشدد ثابت، لیکن موت کی وجہ کا واضح تعین نہیں کیا جا سکا۔ رپورٹ کے مطابق گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، پسلیوں اور کولہے کی ہڈی پر زخم کے نشانات ملے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس، 40 نومنتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر چودھری لطیف اکبر نے ارکان سے حلف لیا، بھارت میں تعینات امریکی سفیر کے متنازع بیان کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ کہا گیا امریکی سفیر کا جموں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا قابل افسوس اور حقائق کے منافی ہے۔
اسپیکر نے رولنگ دی کہ قرارداد امریکی سفارت خانے کو ارسال کی جائے۔ اجلاس سے قبل 8 مخصوص نشستوں پر ووٹنگ، 6 نشستوں پر نون لیگ کامیاب، 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں۔ پاکستان کے معاشی استحکام کا عالمی سطح پر اعتراف۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کر دی۔ پاکستان کی ریٹنگ CAA1 سے اپ گریڈ کر کے B3 کر دی۔ موڈیز نے پاکستان کا معاشی آؤٹ لک مستحکم برقرار رکھا۔ ماہرین کا کہنا ہے ریٹنگ میں بہتری سے پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ سے سستا قرض آسان شرائط پر حاصل کر سکے گا۔ وزیراعظم کی موڈیز کی جانب سے ریٹنگ بہتر ہونے پر قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل اور حکومتی معاشی ٹیم کی کاوشوں کی پذیرائی۔ کہا سید عاصم منیر اور متعلقہ وزراء اس امر کے لیے لائق تحسین ہیں۔ پاکستان کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے۔ بین الاقوامی اداروں کی جانب سے ریٹنگ میں بہتری اس کا واضح ثبوت ہے۔ ہماری منزل پاکستان کو ایک مضبوط، خود کفیل اور پائیدار معیشت بنانا ہے۔ اسحاق ڈار کے لندن میں بین الاقوامی میریٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ صومالی قزاقوں سے 10 پاکستانی ملاحوں کی محفوظ رہائی کے لیے حمایت کو سراہا۔ پاکستانیوں کی جلد واپسی کے لیے فوری اقدامات پر زور۔ بانی PTI کے اسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف حکومت کی نظر ثانی درخواست کو نمبر الاٹ۔ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا عمل شروع۔ نظر ثانی درخواست کب مقرر ہوگی، فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے۔ بانی PTI کی اسپتال منتقلی سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر مینون عمل کیا جائے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا مطالبہ۔ کہا عدالتی فیصلہ واضح، کوئی ابہام نہیں۔ کیا آج سے پہلے کوئی قیدی کسی دوسرے اسپتال میں نہیں رہا؟ ہم نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ توہین عدالت کیس کل یا پرسوں لگائیں، 18 اگست کے حکم پر عمل درآمد کروایا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ سندھ کے امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا سیاسی رواداری اور مشاورت برقرار رکھنے پر اتفاق۔ شوگر مافیا کی عوام سے لوٹ مار بے نقاب۔ چینی برآمد کرنے کے لیے شوگر ایڈوائزری بورڈ کو غلط اعداد و شمار دینے کا انکشاف۔ مسابقتی کمیشن آف پاکستان کی دستاویز کے مطابق چینی برآمد کی اجازت کے لیے گنے کی پیداوار اور چینی کے اضافی ذخائر کے غلط اعداد و شمار دیے گئے۔ جان بوجھ کر تاخیر کر کے مارکیٹ میں قلت پیدا کی گئی۔ من مانی قیمتیں بٹوری گئیں۔ حکومت سے لی گئی سبسڈی الگ تھی۔ دیامر کی نیاٹ ویلی میں گلیشیئرز میں خطرناک دراڑیں۔ گلیشیئر پھٹنے سے مقامی آبادی کو بڑے نقصان کا خدشہ۔ گزشتہ روز گلیشیئر کا کچھ حصہ پھٹنے اور سیلابی ریلے کے باعث نقصانات۔ مصنوعی جھیل بن گئی، علاقہ مکین خوف و ہراس کا شکار۔ آبادی کی حفاظت کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔